نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم آمنت بالله ورسوله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطائے شاہ پیمبر ہیں جعفر صادق، عطائے شاہ پیمبر ہیں جعفر صادق، نبی کے دین کے افسر ہیں جعفر صادق۔ خدا نے ان کو شجاعت ہی ایسی بخشی ہے، خدا نے ان کو شجاعت ہی ایسی بخشی ہے، اکیلے ہو کے بھی لشکر ہیں جعفر صادق، اکیلے ہو کے بھی لشکر ہیں جعفر صادق۔ سمجھ سکے کوئی کیا ان کی عظمت و رفعت، سمجھ سکے کوئی کیا ان کی عظمت و رفعت، حسن حسین کے دلبر ہیں جعفر صادق، حسن حسین کے دلبر ہیں جعفر صادق۔ اور تلامذہ میں ہیں ان کے ابو حنیفہ بھی، تلامذہ میں ہیں ان کے ابو حنیفہ بھی، فقاہتوں کے سمندر ہیں جعفر صادق، فقاہتوں کے سمندر ہیں جعفر صادق۔ اور نبی کے علم کے وارث علی کے ہیں نائب، نبی کے علم کے وارث علی کے ہیں نائب، فلک پہ علم کے اختر ہیں جعفر صادق۔ اور وسیم کہہ دو یہ دنیا کے ہر یزیدی سے، وسیم کہہ دو یہ دنیا کے ہر یزیدی سے، ہمارے قائد و رہبر ہیں جعفر صادق، ہمارے قائد و رہبر ہیں جعفر صادق۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ امام الائمہ ہیں، آپ سید الاولیاء ہیں۔ حضرت داتا حجوری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کا نام لیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جمال ولایت، یوسف طریقت۔ ولایت کی روشنی جمال امام جعفر صادق ہیں، یوسف طریقت، جس طریقے سے حسن یوسف پوری دنیا میں مشہور ہے، ویسے ہی طریقت میں امام جعفر صادق کا مقام ہے۔ آپ حسن یوسف طریقت ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ مجھے علی کا بھی فیض حاصل ہے، مجھے ابو بکر صدیق کا بھی فیض حاصل ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ابو بکر صدیق کے توسط سے 2 بار پیدا ہوا، نسبی اعتبار سے۔ یہ وہ چمنستان زہرا کے پھول ہیں کہ ان کا نام ہی اتنا بابرکت ہے کہ صرف نام پڑھ دیا جائے
اور کسی پر دم کر دیا جائے تو پاگل اچھا ہو جائے. یعنی معنی یہ ہوا کہ ذات تو بڑی بات ہے، ان کا نام ہی پاگلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کہ والد محترم کا نام حضرت سیدنا امام محمد الباقر، اور حضرت سیدنا امام محمد الباقر کے والد محترم کا نام سیدی سرکار سید سجاد سیدنا امام زین العابدین، کہ کربلا کے میدان میں جہاں میدان کربلا کو 72 نے سر کیا، بعد کربلا زین العابدین نے وہ سارا کام اکیلے کیا. اور حضرت سید امام زین العابدین کے والد محترم کا نام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے والد محترم مولا علی. اور پھر وہ جو فیض حاصل ہوا مولا علی کو، وہ بارگاہ مصطفیٰ جانے رحمت سے ہوا. تو آپ دیکھیں شجرہ کتنا نفیس لطیف اور کتنا اچھا ہے کہ آپ زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ امام زین العابدین کے آپ پوتے ہیں، امام حسین کے پڑ پوتے ہیں، اور آپ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے والدہ کا نام ام فروہ ہے. اور یہ ام فروہ جو ہیں یہ حضرت محمد قاسم کی بیٹی ہیں، اور یہ جو محمد قاسم ہیں یہ حضرت محمد کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت محمد جو ہیں یہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. معنی کیا ہوا کہ ادھر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کے بیٹا امام جعفر، پوتے کے بیٹا، اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے کی بیٹی ام فروہ جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے کی بیٹی. آپ اندازہ لگائیں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اس شجرہ پر اتنا فخر فرماتے تھے کہ جب اس زمانے میں بھی جب لوگوں کا ذہن و نظریہ یہ بننے لگا کہ محبت اہل بیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ سیدنا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ صدیق اکبر ہیں. تو انہوں نے کہا آپ جعفر صادق ہیں، آپ انہیں بھی صدیق کہتے ہیں، آپ بھی صدیق کہتے ہیں. تو سید امام جعفر صادق جلال میں آئے، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، کہا صدیق ہوا صدیق ہوا صدیق ہوا صدیق ہوا صدیق، اتنی بار بولا جب تک کہ آپ کا سانس خود بخود نہ ٹوٹا. جب آپ نے جب صدیق ہوا صدیق ہوا صدیق کہا کہ وہ تو ایسے صدیق ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے مولا علی نے کہا کہ صدیق وہ صدیق ہے جن کا نام اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اب دنیا والے کہیں نہ کہیں، اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صداقت پہ فخر کرنے والا نہیں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے. سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ گنبد خضرا کے مکی آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں. تو کسی نے آگے سوال کیا امام بتائیے کہ یہ امام ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیسا تھا؟ رشتہ کیسا تھا؟ اب یہ رشتہ اگر ہم سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، تو قرآن کی کم سے کم 20 آیتیں ہیں، کئی احادیث مبارکہ ہیں،
کئی واقعات ہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تو امام ہے۔ بڑے لوگوں کی بات ایسی ہوتی ہے کہ ہم سمندر پلائیں تو آدمی پیاسا رہے، اور بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں قطرہ پلا دیں تو وہ سیر ہو جائے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا تو آپ نے نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل کی، بس انگلی سے اشارہ کر کے روزے کی طرف کیا، کہا ایسے تھے، ایسے تھے۔ کیا مانا؟ کہا حضور کیا مانا؟ کہا دیکھو جیسے تم دیکھ رہے ہو نا کہ ساتھ میں لیتے ہیں، ویسے ہی زندگی میں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جب تھے زمین کے اوپر تو ایسے تھے، اب دنیا سے گئے ہیں تو دیکھو ایسے ہیں۔ تو جیسا تم دیکھ رہے ہو ویسے ہی ابو بکر پہلے تھے۔ ایک جملے میں کیا ہی کمال کی بات فرمانی۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ کے والد محترم سید امام محمد باقر بڑے اونچے درجے کے فقیہ، عالم اور علم کا خزانہ، اور یہ جو امامت کا جو سلسلہ ہے نا، یہ وہ امامت کا سلسلہ ہے کہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر جو سلسلہ آ رہا ہے، یہ سلسلہ ایسا ہے کہ یہ وہ امام نہیں ہے کہ پہلے مدرسے میں جائیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، پڑھنا صحیح آئے گا، سمجھنا آئے گا تو امام بنیں گے۔ یہ وہ امام نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں امام بنا کر پیدا کیا۔ یہ امام پڑھ کر نہیں بنے، اللہ نے پہلے ہی امام بنا دیا، اور پھر امام کو کیسا ہونا چاہیے ویسا بنایا۔ یہ امام جعفر صادق پیدا ہی امام۔ امام باقر جو ہیں، تو باقر کیا ہوتا ہے؟ چیر دینا، کشادہ کر دینا۔ حضرت امام محمد کو الباقر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے علم کو ایسا کشادہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے علم کو دنیا کو اس طریقے سے پیش کیا کہ صبح قیامت تک کے اس علم کا نور روشن رہے گا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت امام محمد باقر اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ذات سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، اور اس کے علم کا نور صبح قیامت تک روشن رہے گا، صبح قیامت تک روشن رہے گا۔ وہ امام جعفر صادق ہے۔ آج پوری دنیا میں بہت سارے علم والے آئے، لیکن ہر کسی کا علم، اگر کسی کا علم مدرسے میں ہے تو کالج میں نہیں ہے، کسی کا علم کالج میں ہے تو مدرسے میں نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے علم کا وہ مسئلہ ہے کہ آپ کا علم جس طریقے سے مدرسے کے بڑے سے بڑے مدرسے میں اور درس گاہوں میں ہے، ویسے ہی آپ کا علم بڑے سے بڑی یونیورسٹیوں میں ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا ارسطو، ارسطو کا نام سنا ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ارسطو۔ یہ ارسطو کون ہے؟ حضرت امام محمد الباقر کا شاگرد ہے۔ ارسطو کیا ہے؟ شاگرد ہے۔ اب دنیا اسے بہت بڑا سائنسداں کہتی ہے۔ آپ ارسطو سے پوچھو کہ تو کس کا غلام ہے تو کہے گا کہ میں خاندان اہل بیت کا غلام ہوں۔ یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والی جو کتابیں ہیں اس میں ایک نام آتا ہے جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان یہ وہ فلسفی ہے کہ اسے علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے، علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو جابر الحیان جو ہے یہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے۔ قلم و دوات لے کر جابر ابن حیان بارگاہ امام جعفر میں حاضر دیتا
امام جعفر صادق نماز پڑھتے رہتے، جب وہ سلام پھیرتے تو پھر حاضر ہوتا، اور حاضر ہونے کے بعد آپ اسے علم عطا فرماتے۔ جانتے ہیں علم کیمیا کا بانی جابر بن حیان نہیں ہے، علم کیمیا کا بانی امام جعفر صادق ہیں۔ علم حیات کے بانی امام جعفر صادق ہیں، بائیولوجی کے بانی حضرت امام جعفر صادق ہیں، فزکس کے بانی حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہیں، علم جفر کے بانی حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہے۔ جانتے امام جعفر صادق نے اس زمانے میں جو علم پیش کیا، آپ نے اس زمانے میں بتایا کہ آواز کی رفتار کیا ہے، کان کے سماعت کی رفتار کیا ہے، آسمان سے سورج کی روشنی کے آنے کی رفتار کیا ہے۔ آج تو خوردبین اور دوربین ہے جس سے آپ بیٹھ کر لیبوریٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد سال ہاں سال لگتے ہیں اس کی تحقیق میں، تب جا کر کوئی بات سامنے آتی ہے، اور بات جب سامنے آتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے 2-3 سال کے بعد پھر اسے رد بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ روشنی کی رفتار یہ ہے، آواز کی رفتار یہ ہے، سماعت کی رفتار یہ ہے۔ کسی نے کہا حضور یہ آسمان کی باتیں اور جسے بہت ہی باریکی سے جانچنا پڑتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسائل تو ہمارے نزدیک مختصر اور چھوٹے ہیں، اگر میں چاہوں تو اللہ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ میں تو فرشتوں کی گفتگو کو بھی سن سکتا ہوں اور تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے۔ آج آواز کی رفتار پر جو بھی سائنسی تحقیقیں ہو رہی ہیں، امام جعفر صادق کا صدقہ ہے۔ خوارزمی کا ایک نام سنا ہوگا آپ نے، ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے۔ خوارزمی بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے۔ پتہ کیا چلا کہ فلکیات کا بھی جو علم ہے وہ ہمیں خاندان اہل بیت سے ملا ہے، سائنس بھی مجھے خاندان اہل بیت سے ملی ہے۔ پتہ کیا چلا روحانیت بھی مجھے خاندان اہل بیت سے ملی ہے، اور جسمانیت بھی مجھے خاندان اہل بیت سے ملی ہے۔ اس زمانے میں سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ سورج کے بعد سب سے زیادہ روشنی دینے والا ستارہ کون سا ہے؟ تو پوری دنیا اس زمانے میں بھی مشتری کو مانتی تھی، مشتری کو مانتی تھی۔ امام جعفر صادق سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ زہرہ ہے، لیکن روشنی بظاہر لوگوں کو یہ پتا چلتا تھا کہ مشتری ہے۔ پھر اس کے بعد سائنسدانوں نے بھی مشتری کو مانا۔ آج کے ڈیٹ میں یہ ہے کہ سائنس اس تحقیق کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہم لوگ جو اب تک مشتری کو مان رہے تھے وہ غلط ہے۔ صحیح معنوں میں آسمان میں سورج کے بعد سب سے زیادہ روشنی زہرہ کو ہے۔ تو جو امام جعفر صادق نے 1400 سال پہلے کہا تھا، سائنسداں آ کر آج وہاں رکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام جعفر صادق کا علم کا عالم کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کتابیں پلٹ پلٹ کر علم نہیں پڑھا، بلکہ انہیں علم جو حاصل ہوا وہ سینہ بسینہ علم حاصل ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق امام باقر نے عطا فرمایا، حضرت امام باقر کو حضرت سیدنا امام زین العابدین نے عطا فرمایا، امام زین العابدین کو امام علی مقام امام حسین نے عطا فرمایا، اور امام حسین کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عطا فرمایا۔ اور نبی نے کہہ دیا کہ اے علی میں علم کا شہر ہوں، تم اس کے دروازہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد دروازہ تو ہیں، لیکن علم کا ناپیدے بحر کنار پیدا جب ہوا تو مولا علی فرماتے ہیں جب میرے آقا جب رخصت فرما رہے تھے، جب آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے پلکوں کے درمیان پانی رہ گیا، میں فرط محبت میں آگے بڑھا، اس پانی کو میں نے چوس لیا، بس اس پانی کا میرے حلق سے نیچے اترنا تھا کہ جس طریقے سے میں زمین کو دیکھتا ہوں ویسے میں آسمان کو دیکھتا ہوں۔ سارے علم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کے سامنے کھول دیا۔ تو جب دروازے کا یہ عالم ہے
تو پھر علم کے شہر محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یاد رکھیں جس کا باپ ہی علم کا دروازہ ہے تو بتائیے بیٹے کو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی؟ بیٹے کو کہیں ادھر ادھر جانے کی پڑے گی؟ جب باپ ہی علم کا دروازہ ہے تو مولا علی علم کا دروازہ، تو اس دروازے سے بے پناہ علم ہے امام عالی مقام کو ملا، امام عالی مقام سے زین العابدین کو ملا، امام زین العابدین سے حضرت امام باقر کو ملا، اور امام باقر سے امام جعفر صادق کو ملا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ آسمان ولایت کے آفتاب ہے، کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، صبح قیامت تک آپ کے علم کا شعلہ رہے گا، پوری دنیا آپ کے علم کی محتاج ہے۔ لیکن کیا اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ بانی امام جعفر صادق ہیں اور نام کسی اور کا لکھا جا رہا ہے؟ ہمارے بچے کالجوں میں جا کر، یونیورسٹی میں جا کر کسی اور کا نام پڑھ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہمیں پلٹ کر اپنی تاریخ کو دیکھنا ہوگا کہ اصل میں تاریخ میں امام وقت کون ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو امام ہیں، چاہے امام محمد باقر ہوں، امام جعفر ہوں، یہ امام موسیٰ کاظم ہو، یہ جتنے بھی امام ہیں، یہ صرف مسلح کے امام نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کے امام ہیں۔ اب انسان کے لیے جو چیز پتہ چلے، ہوا کی بات، تو ہوا کے بھی امام وہی ہیں۔ اگر آپ علم حیات کی بات لیں تو علم حیات کے بھی امام وہی ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ پوری انسانیت کے وہ امام ہیں۔ تو علم جہاں سے بھی نکل رہا ہے تو اگر آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو ضرور کہیں نہ کہیں وہ چمنستان زہرا سے ہی ہو کر نکل رہا ہے، اس کے علاوہ علم کہیں نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، اس پر آج کل نیاز پر بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ 15 کو ہونا چاہیے کہ 22 کو ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں اہل سنت الجماعت کے ہاں نماز نیاز کے لیے کوئی وقت اور کوئی ڈیٹ متعین نہیں ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جس دن کی بات شہادت کی خبر کی جو خاص تاریخ ہے اس دن آپ بھی دے سکتے ہیں، جس دن ولادت کی تاریخ ہے اس دن بھی دے سکتے ہیں، ورنہ متعین نہیں، جس دن دل چاہے اس دن آپ کر سکتے ہیں۔ جو رواج ہے 22 کا شہادت کے بارے میں کہ آپ کو 15 رجب المرجب کی شہادت ہوئی، زہر دے کر آپ کو زہر دیا گیا، اس سے آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ 22 رجب المرجب کے بارے میں بزرگوں سے جب پوچھا گیا کہ پھر آپ لوگ 22 کو کیوں کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ نہ 22 کو آپ پیدا ہوئے اور نہ 22 کو آپ کو شہادت ہوئی، لیکن 22 کو اللہ نے آپ کو مقام غوثیت عطا فرمایا تھا، اس لیے ہم نے 22 کو پکڑ لیا ہے تاکہ مجھے امام جعفر صادق کی یاد بھی ہو جائے اور اس دن یوم غوثیت منا لیا جائے، تاکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق کو مقام غوثیت عطا فرمایا تھا۔ اس لیے 22 تاریخ کو بھی غلط نہیں ہے، 15 کو بھی غلط نہیں ہے۔ نیاز کے معاملے میں کوئی کسی کو اس پر زور نہ دے کہ اسی دن کیا جائے، بلکہ جس دن آپ کو اچھا لگے اس دن کیا جائے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ علم کی دولت عطا فرمائی کہ مجھے کسی بھی سوال کا جواب دینے میں کبھی بھی پریشانی نہیں آئی، کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کئی سوال کیے گئے اور جب سوال کیا گیا آپ نے ایسا جواب دیا۔ ایک مرتبہ آپ کا گھوڑا گم ہو گیا، آپ نے غلام کو کہا کہ میرے گھوڑے کو تلاش کرو، وہ گیا لیکن نہیں ملا۔ وہ آپ سے کہا کہ اگر آج مجھے گھوڑا مل گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وہ غلام بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کا حق کون ادا کرے گا؟ ہر کوئی تو جواب یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اونچی ذات ہے، اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ امام فرمان ہے کہ ہم ایسی تعریف کریں گے جیسا کہ اس کا حق ہے۔
تو وہ غلام اس تجسس میں باہر گیا کہ اب تو مجھے ڈھونڈ کر لانا ہی ہے تاکہ آج امام سے سنے کہ آخر اللہ کی کیسی تعریف کرتے ہیں، کہ اس کا حق کیسے ادا ہوگا۔ گیا اور اس نے ڈھونڈ کر لا کر کھڑا کر حضور لے کر آیا ہوں۔ امام جعفر صادق نے کہا الحمدللہ۔ پھر کھڑا ہے وہ، کہا کیا بات ہے جاتے نہیں؟ کہا کہ حضور میں تو بڑی اس میں لگا ہوا ہوں کہ آخر وہ جملہ آپ کے زبان سے سنیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں آپ کہنے والے ہیں۔ تو کہا میں نے تو کہا الحمدللہ۔ تو کہا حضور وہ والی جو آپ نے کہا کہ وہ تعریف کریں گے جیسا کہ اس کا حق ہے، تو کہا وہ والی کیجئے۔ کہا کہ اگر میں بولوں گا تو حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے تو اسے اللہ کو معلوم ہے کہ میرا حق کیا ہے، تو اللہ نے خود کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے ہم تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن میں نے وہ جملہ بیان کر دیا جو رب نے خود اپنے لیے بیان فرمایا ہے، الحمدللہ۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک غلام آیا، اس نے کہا حضور میرا آقا یہ کہتا ہے کہ اتنے لاکھ روپیہ دے دو گے تو ہم آزاد کر دیں گے۔ قسط پر بات ہوئی، وہ قسط دیتا رہا، آخر میں 1,00,000 روپیہ بچ گیا۔ اس نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وہ چونکہ امام جعفر صادق کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا، تو میں نے پچھلے پروگرام میں شاید یہ کہا تھا کہ نیکی سے بہتر نیکوں کی دوستی ہے، کہ اگر آپ اچھوں کے پاس بیٹھیں گے، عالموں کے پاس بیٹھیں گے، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ آپ پر اثر ہوگا۔ کہ اگر عطر کے دکان پر آپ جائیں گے تو اگر آپ نہ بھی لیں تو خوشبو سے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، خوشبو آپ حاصل کر لیں گے۔ تو وہ گیا اور لاسٹ قسط بھرنے کے لیے کہا کہ آقا آج میں آخری قسط لے کر آیا ہوں اور آج آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کیا۔ اور اس نے پیسہ لینا چاہا، اس نے کہا کہ پیسہ تو آپ کا حق نہیں ہے، پیسہ تو یہ ہمارا ہے۔ کہا نہیں تم مجھے دو اس لیے کہ 1,00,000 باقی ہے۔ کہا کہ پیسہ تو ہمارا ہے۔ امام جعفر صادق کے پاس ہو گیا، اس نے کہا کہ حضور میں پیسہ لے کر گیا، یہ اگر پیسہ لیتے اور لینے کے بعد کہتے کہ میں نے آزاد کیا تو میں چونکہ غلام تھا تو میرا حق تھا کہ انہیں پیسہ دیں۔ ابھی میں لے کر پہنچا، انہوں نے کہا تمہیں آزاد ہو، تب آزاد سے کیا پیسہ لینا جائز ہے؟ آزاد سے غلام تھے تو پیسہ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے پہلے اس لیے کہہ دیا کہ تم آزاد ہو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن میرے پاس بیٹھا کرتا ہے، اس کا اثر ہے کہ آج تجھے دھوکہ دے گیا اور تو دھوکہ کھا گیا کہ تجھے پہلے لے لینا چاہیے تھا تب آزاد کرنا چاہیے تھا، پہلے تو نے آزاد کیا تب تو چونکہ یہ آزاد ہو چکا ہے تب آزاد سے پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو جو ان کے قدموں میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ اتنا عطا فرما دیتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم کا عالم یہ تھا کہ آپ ایسے ایسے سوالوں کا جواب عطا فرماتے۔ دہریہ کا اس زمانہ تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے، یعنی خدا کا ہی انکار کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا اس لیے اللہ ایک ہی اسی کی عبادت ہونی چاہیے، تو اللہ ہی نے پیدا کیا تو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ معاذ اللہ، اس نے کیا کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ گیا اور جانے کے بعد ایک شیشے کے بوتل لیا، اس میں پانی ڈالا، کچھ مٹی ڈالا، بند کیا، ہلایا، رکھ دیا۔ 10-15 دن کے اندر اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ وہ اٹھا کر لے کر آیا، وہ آنے کے بعد کہا کہ دیکھیے اس کے اندر کیا ہے؟ کہا یہ کیڑا ہے۔ کہا کہ اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ پہلے کے لوگ ہوتے تھے نا، اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ کہا کیسے کیا؟ کہا کہ اس کو میں نے مٹی اور پانی کو ڈالا اور رکھ دیا۔ تو اب اگر میں نہ ڈالتا، پانی اور مٹی کو ایک جگہ نہ کرتا، بوتل میں نہ ڈالتا تو کیا یہ بنتا؟ میں نے ڈالا، میں نے رکھا تو بنا۔ امام جعفر صادق بالکل نہیں گھبرائے، فرمایا اچھا بتاؤ کتنا بنایا؟ اگر تو نے بنایا تو کتنا بنایا؟ اب اس میں سے کیڑے ہیں، بتا کتنے ہیں؟
اب وہ چپ ہے. کہا حضور یہ تو نہیں معلوم. کہا تو کیسا خدا بناتا بھی ہے معلوم بھی نہیں ہے. یہ علم جو آپ کو سینے سے ملا تھا، آپ کی حاضر جوابی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. کہا میں نے محض بتا کتنے ہیں. اب بتائی کیڑوں کی تعداد تو آپ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد اچھا تو تعداد نہیں جانتا ہے. اچھا یہ دیکھ اس میں جو کیڑے ہیں کچھ اوپر جا رہے ہیں کچھ نیچے جا رہے ہیں. اوپر والے کو بول کے نیچے آ اور نیچے والے کو بول کے اوپر جا. تو کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو کیسا تو کیسا خالق ہے کہ تجھے جس کو تو نے پیدا کیا وہ تیری بات نہیں مانتا. عاجز ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتا کہ اس میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں. اس اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب کو جوڑے پیدا کیا ہے تو اس میں بھی نر و مادہ ہیں. تو یہ بتا کہ اس میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں. کہا حضور یہ بات ختم کرے پہلے کلمہ پڑھائیں اس لیے کہ اللہ وہی ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے. وہ بتانے آیا تھا. امام جعفر صادق نے اسے اس طریقے سے بتایا کہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گیا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں. علم کا عالم یہ آپ کا ہے کہ جن کے ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جن کا نام ہے نعمان بن ثابت. یہ امام الائمہ ہیں. پوری دنیا میں آپ کا شہرہ ہے. بڑوں نے آپ کو اپنا امام مانا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 سال جو جعفر صادق امام کی بارگاہ میں نے حاضری دی اور علم حاصل کیا، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ آتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. اب آپ اندازہ لگائی امام اعظم ابو حنیفہ جن کے علم کا یہ عالم ہے، آپ کا عالم یہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 سال امام جعفر صادق کے پاس میں نے گزاری، اگر یہ نہ ہوتا تو نعمان کچھ بھی نہیں ہوتا. پتا کیا چلا کہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ جو امام اعظم بنے ہیں وہ بھی اہل بیت اطہار کے خوشاچی ہونے کی وجہ سے بنے ہیں، جاروب کش ہونے کی وجہ سے بنے ہیں. مقام ولایت جو ملی ہے وہ بارگاہ اہل بیت اطہار سے ملی ہے. اس لیے علم کا جو بھی نور پھیلا ہے وہ بارگاہ اہل بیت اطہار سے پھیلا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی امام جعفر صادق نے وہ ادب سکھائی کہ علم تو آپ کہیں سے حاصل کر سکتے ہیں. علم آپ کہیں سے حاصل کر سکتے ہیں. ادب آپ ہر جگہ سے نہیں حاصل کر سکتے. ادب تو اللہ والے ہی سکھاتے ہیں. امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جب آئے تو امام جعفر صادق نے ادب کا وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا اور اس معیار پر امام اعظم ابو حنیفہ کو لے کر گئے کہ جو اچھے وہاں تک سوچ نہیں سکتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ایک مسئلہ ہے یہ پوچھ کر لے آؤ. فلاں ایک فقیہ ان سے پوچھو. آپ نے مسئلہ دیکھا کہ مسئلہ تو مجھے بھی معلوم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کو خود معلوم ہے. لیکن اب جا رہے ہیں، جب جا کر پوچھا تو وہ بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ آئے ہیں. چہرہ دیکھا کہا کہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے. کہا حضور ہم کو معلوم تو ہے لیکن ماں کا ارشاد ہے فلاں سے پوچھو. تو میں جواب لینے کے لیے آیا ہوں، میں ماں کے حکم کی فرما برداری میں آیا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کام نہیں ہے، کام تو وہی ہو سکتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ماں کا ادب اس معیار کا بھی کرتا ہو کہ کہا کہ فلاں جگہ سے پوچھ کر آؤ، وہ مسئلہ معلوم ہے لیکن نہیں بتا رہے کہ ماں تو مجھے بھی معلوم ہے، چونکہ ماں نے کہا ہے جاؤ. تو جاتے اور جانے کے بعد پوچھ کر آتے. تو چونکہ پڑھا لکھا جو گھرانہ ہوتا ہے وہاں سوالات زیادہ ابھرتے ہیں اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کو پڑھائی سے اور دینی ماحول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو زندگی گزر جاتی ہے ذہن میں ایک سوال آتا نہیں. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. اسی علم ہوگا تو آپ سوال کریں گے، جب علم ہی نہیں تو سوال کیا کریں گے. اسے سوال کرنا ذہن میں
سوال لانا، دینی مسائل پوچھنا، یہ ایک علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اکثر میری والدہ کہتی کہ یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، اور میں اس وقت کے زمانے میں دور دراز کا سفر کرتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، مسئلہ معلوم ہے اور پیدل جا رہے ہیں، ماں نے بھیجا ہے۔ آج اس کا ہم تصور کریں گے؟ اگر ماں کہہ دی کہ بھائی یہ چیز فلاں دکان سے لے کر آؤ، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ نزدیک والے سے مل جائے تاکہ ہم دے دیں اور کسی طرح سمجھا دیں۔ ایک بار مسئلہ لے کر گئے اور والدہ نے بھیجا، گئے، جب جا کر دیا تو اتفاق یہ ہوا کہ حضرت کو بھی اس مسئلے کا جواب معلوم نہیں تھا۔ حضرت کو اس مسئلے کا جواب معلوم نہیں تھا۔ تو کہا ابو حنیفہ کیا ہے مسئلے کا جواب معلوم ہے؟ کہا حضور مجھے معلوم ہے، یہ بڑا آسان مسئلہ ہے۔ تو کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ کہا حضور ماں نے بھیجا اس لیے میں آیا۔ تو کہا اب ایسا کرو کہ ماں کے بھیجنے ہوتے پہلے ایسا کرو کہ تم مجھے بتا دو، پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا، تاکہ میرے علم میں اضافہ بھی ہو جائے اور تمہاری ماں کے فرما برداری بھی ہو جائے۔ امام اعظم حنیفہ نے اس مسئلے کا جواب بتایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے، اور پھر وہ جواب لے کر آئے، اور آنے کے بعد یہ بھی نہیں بتایا کہ مسئلہ یہ ہوا، یہ بھی نہیں بتایا کہ مسئلہ یہ ہوا، بلکہ اسے چھپا کر رکھا۔ آج کچھ نہیں ہوتا ہے تو چھاپا جاتا ہے، وہاں سب کچھ ہوتا تھا اور پھر چھپایا جاتا تھا۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، حضرت امام مالک شاگرد ہیں حضرت جعفر صادق کے، اور حضرت امام احمد بن حنبل اور امام شافعی شاگرد کے شاگرد ہیں۔ یہ تو شاگرد کے شاگرد، امام اعظم حنیفہ کے یہ شاگرد ہیں۔ امام اعظم حنیفہ شاگرد حضرت امام جعفر صادق کے ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ امام جعفر صادق جو دعا فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ آپ ایک جگہ کسی کنارے جگہ پر جا کر بیٹھے اور وہاں محو عبادت ہو گئے، بھوک لگی اور کپڑے بھی گندے ہو گئے، تو بھوک لگی تو آپ نے دعا کی۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں، آواز میں کئی اور کسی کا نام لیا گیا ہے، کہ میں یہ دیکھا کہ آخر یہ نوجوان کیا کر رہا ہے یہاں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کا جو طریقہ تھا، وہ دعا کا طریقہ اگر ہم اور آپ بھی اپنائیں تو اس میں اللہ نے اتنی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ اس کے بعد اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، جب ہاتھ اٹھایا تو آپ نے ایک سانس میں جتنی لمبی سانس آپ کی ہے، ایک سانس یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جب یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ نے ایک سانس میں کی، جب تک کہ آپ کی سانس خود نہ ٹوٹے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان اتنی بار کہتے رہے جب تک کہ آپ کی سانس نہ ٹوٹے۔ پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم آپ نے کی، پھر اس کے بعد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آپ کی سانس کی آخری انتہا تک آپ نے کی۔ جب آپ نے یہ کلمہ کر لیا تو پھر کہا یا اللہ مجھے کھانا عطا فرما، مجھے کپڑا عطا فرما۔ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا، دعا آپ مانگ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹوکرے میں نفیس قسم کا انگور پیش ہو گیا، اور ایک ٹوکرے میں 2 کرتے 2 کپڑے نازل ہو گئے۔ امام جعفر صادق نے جب اسے کھانا چاہا تو شفیق بلخی سلام کر کر سامنے آ گئے۔ جب سامنے آئے تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے شفیق بلخی کو بھی دیا۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ انگور کا نہیں تھا، موسم انگور کا نہیں تھا، اور جب میں نے انگور کھایا تو میں نے پہچان بھی لیا کہ موسم تو موسم ہے، یہ یہاں کا ہے بھی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے قدرت خاص سے انہیں عطا فرمایا ہے۔ جب آپ نے اس کپڑے کو اٹھایا اور آپ نے زیبتن کیا تو جو پرانے کپڑے تھے آپ نے لپیٹا تو کہا کہ حضرت یہ کپڑا مجھے عطا فرما دیں۔
کہا کیوں؟ کہا جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں نے بھی آمین کہی تھی، تو اس کے حصے دار تو ہم بھی ہیں۔ امام جعفر صادق نے ارشاد ہے کیا کرو گے؟ کہا حضرت تبرک بنا کر اپنے پاس رکھوں گا، آپ اسے عطا فرما دیا۔ تو امام جعفر صادق کی دعا کا عالم یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیتا تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ دیکھیں کہ آپ کے اندر تواضع انکساری کا عالم کیا تھا۔ تواضع انکساری کا عالم یہ کہ آپ نے ایک بات کئی ہزار درہم تھیلی میں باندھا، باندھنے کے بعد کہا کہ وہ فلاں شخص جو ہے ہاشمی گھرانے کا ہے اسے جا کر دے دینا، لیکن نام مت بتانا، نام مت بتانا۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد جو ہے کہا کہ ایک شخص ہے جو آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، تو اس نے کہا کہ جس شخص نے مجھے دیا ہے اللہ اسے یہ مرتبہ عطا فرمائے، یہ مرتبہ عطا فرمائے، یہ مرتبہ عطا فرمائے۔ لیکن امام جعفر صادق ان کے پاس بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن انہوں نے آج تک میری مدد نہیں کی، لیکن انہوں نے میری مدد نہیں کی۔ اس شخص نے کہا کہ حضور بہتر تھا کہ میں بتا دیتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آج تک مدد نہیں کی، لیکن جس نے دیا ہے اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو کہا کہ مجھے اللہ سے جو اس نے دعا دی ہے وہ دعا تو مجھے مل رہی ہے، بتانا مقصود نہیں ہے۔ آج ہم لوگ ٹھیک اس کا الٹا کرتے ہیں، دعا کوئی دے چاہے نہ دے، اللہ اس کا اجر دے چاہے نہ دے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، معلوم سب کو ہو جانا چاہیے۔ امام جعفر صادق کیا کر رہے ہیں کہ معلوم نہ ہو اس نے دعا دے دی، اللہ مجھے دے رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب بادشاہ نے مامون رشید وہ آپ سے بڑا حسد کرتا تھا، اور یہ بھی دیکھیں ہر زمانے میں جو سادات کرام ہیں ان پر کسی نہ کسی طریقے سے ظلم ضرور ہوگا، کم ہو زیادہ ہو، نوعیت الگ الگ رہے گی لیکن ظلم ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ صبر سب سے زیادہ خاندان نبوت میں پایا جاتا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان پر ظلم کیا جائے گا۔ ایک شخص نے بادشاہ نے کہا، ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اور کہو کہ امام جعفر صادق سے کہ بادشاہ بلا رہا ہے، اور ادھر جلاد کو حکم دے دیا کہ جیسے امام جعفر صادق آئیں میں اپنا تاج اتاروں گا، اتار کر جیسے ہی ٹیبل پہ رکھوں گا ویسے ہی تم ان کا گردن اڑا دینا، معاذ اللہ۔ یہ طے کیا اس نے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ آخر کیا کام ہے؟ کہا مجھے کام نہیں معلوم، بادشاہ نے بلایا ہے۔ امام جعفر صادق چونکہ خدا رسیدہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی سے لو لگانے والے لوگ جو ہیں وہ بڑی بارگاہوں میں اور بادشاہوں دنیا داروں کے بارگاہ میں جانا پسند نہیں کرتے، تو سب سے کراہت والا کام ان کے پاس یہ تھا کہ بادشاہ کے ہاں جانا، اور آج کو سب سے خوشی کا کام یہ ہے بادشاہ کے ہاں جانا۔ ان کے ہاں سب سے کراہت والی بات تھی۔ خیر آپ گئے، جیسے آپ گئے تو بادشاہ کی نظر جیسے ہی امام جعفر صادق پر پڑی بادشاہ کانپنے لگا، تخت سے کود پڑا، اور کودنے کے بعد کہا کہ حضور آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کی کچھ ضرورت پہ ہو تو میں آپ کے سامنے درخواست آپ کی پوری کروں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بادشاہ یہ بتا کہ تو نے مجھے بلایا کیوں؟ تجھے کہ حضور آپ کی خیریت کے لیے بلایا ہوں۔ ادھر جلاد جو ہے انتظار میں کہ کب تاج اتارے گا کہ میں گردن اڑاؤں، یہاں تاج کے یہ خود بادشاہی اتر کر کھڑا ہے، کانپ رہا ہے۔ امام جعفر صادق سے بار بار کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کوئی حکم فرمائیں۔ امام جعفر صادق فرمائے کہ میرا ایک حکم ہے کہ آج کے بعد مجھے کبھی بھی دربار میں مت بلانا، آج کے بعد کبھی دربار مت بلانا۔ یہ کہہ کر جب آپ چلے گئے، جلاد نے کہا کہ آپ کا نہ تاج اترا اور نہ میری تلوار چلی، نہ وہ قتل ہوئے،
وہ آئے اور آپ کی حالت غیر ہوئی اور وہ بڑی شان کے ساتھ آئے اور شان کے ساتھ چلے گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ جلاد جسے اللہ نے شان والا بنایا ہے وہ شان والے ہی رہتے ہیں. میرا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن جب وہ آئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، پورے منہ کو کھولے ہوئے ہے اور اپنی زبانوں کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی تکلیف دی تو تخت سمیت تجھے نکل لوں گا. ذرہ برابر تکلیف دی تو تخت کے ساتھ تجھے نکل لوں گا. یہ دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی، اس لیے میں کانپنے لگا اور پھر کسی طریقے سے میں نے حضرت کو رخصت کیا. اس لیے یہ خاندان نبوت کے لوگ ہیں، ان سے مت الجھنا، اس لیے کہ اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس لیے ہمیں ان کی کرامات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ان کے علم کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ان کی سیرت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ان کے کردار کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ علم کے اس مینارے کا نام ہے جس مینارے کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. ہر کسی کے پاس اب سے لے کر اس زمان سے لے کر صبح قیامت تک کوئی بھی علم ہے تو انہی کے علم کا صدقہ ہے، انہی کے علم کے نور کا کوئی نہ کوئی کرن ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر کے آپ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ دوست احباب تھے ان سے ساتھ کہتے کہ اچھا ایسا کرو کہ ہم لوگ ایک دوست آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں. معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ اگر تم بخشے گئے تو تم مجھے بھی ساتھ جنت میں لے چلو گے. یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں اپنے دوستوں سے کہ اگر ہم میں سے جو بخشا گیا یہ عہد کرے کہ وہ اپنے ساتھ ہم لوگوں کو لے کر چلے گا، ہمیں ساتھ لے جائے گا. سارے لوگ رونے لگے کہ حضور آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ فرمائیں کہ جب جنت میں آپ جائیں گے، یقینی آپ جنت میں جائیں گے تو ہم غلاموں کو بھی لے کر جائیں گے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرا وعدہ ہے، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ اگر تم گئے تو تم مجھے لے کر جاؤ گے، اگر میں گیا تو میں تمہیں لے کر جاؤں گا. سب نے خوشی خوشی وعدہ کر لیا. جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ اس معاہدے میں کیا پایا، کہا کہ اس معاہدے میں ایک یقین پا لیا کہ یہ تو جنتی ہے ہی ہیں، تو ان کے صدقے میں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑے خوش نصیب فرقوں میں بنایا. جو فرقہ کا نام آتا نا، فرقہ یعنی فرق پیدا کرنے والا، مذہب جس پر چلنے والا. یہ جو مذہب ہے اہل سنت والجماعت ماننے والا، اہل عقیدت، اہل محبت، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا صدقہ عطا فرمایا، ایسوں کی قربت عطا فرمائی، ایسوں کی محبت عطا فرمائی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ نام ہیں، اگر کسی کا کوئی سامان چوری ہو جائے تو امام جعفر صادق کا محبت سے نام لے، امام باقر کا نام لے، زین العابدین کا نام لے، امام حسن و حسین کا نام لے، علی مرتضیٰ کا نام لے، اور نام لینے کے بعد کہے کہ اللہ ان کے صدقے میں مجھے سامان دلا دے، اللہ اس کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے. اس نام میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں. تو خوش نصیب ہیں کہ نہیں ہم لوگ کہ ہم ایسے محبوبان بارگاہ الہی کی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان نفوس قدسیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.